ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا وہ خاص طور پہ ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی میں، اور کچھ ہم فلسطین کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر نظیم بٹی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی ہیں، اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے، اور بے شمار انہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس کا رزلٹ آج ہم دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، ایجوکیشنسٹ تو آپ پرانے ہیں، رائٹ، ٹھیک، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی مختلف کمیٹیوں کے آپ ممبر رہے ہیں۔ اوور آل ایجوکیشن کے 3 ٹیئرس ہیں، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری۔ رائٹ، ہمارا زیادہ فوکس ٹرشری پہ رہا ہے۔ یس، واٹ اباؤٹ پرائمری؟ بیس تو وہ ہے۔ دیکھیے پرائمری، آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائمری از فار شیور بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ملک میں پرائمری از ویری بیڈلی نگلیکٹڈ۔ بالکل، ہمیں ابھی بہت گفتگو رہی ہے ٹریجری ایجوکیشن کے بارے میں، اور ٹریجری میں بہت زیادہ چیزیں امپروو بھی ہوئی ہیں، بالکل، اور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کمپیریزن کر کے کولیبریشن کے رزلٹ میں پوسٹ گریجویٹ لیول، گریجویٹ لیول، یونیورسٹی لیول جو ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے۔ کریکولم بھی سارے، لیکن ہمارا جو پرائمری لیول ہے وہ بہت بیڈلی نگلیکٹ ہوا ہے، اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں۔ نہ ٹیچرس کی ٹریننگ ان لائن پہ ہوئی ہے جس لائنس پہ ہمیں ضرورت ہے، نہ انفراسٹرکچر اس طرح ڈیولپ ہوا ہے، نہ بلڈنگ کی اس طرح سے تعمیر ہوئی ہے، نہ ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر کو اس طرح سے ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ ایلیمنٹری لیول پہ اسکولس کو رن کر سکیں۔ ریزلٹنٹلی کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جگہ بنائی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں امپروو کی ہیں، اور بیٹر ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے ہیں، بیٹر کریکولم لے کے آئے ہیں، ٹیچر کو پراپرلی ٹرین کر کے لے کے آئے ہیں۔ تو لیکن بہت بڑی تعداد ہماری جو ہے وہ ابھی بھی گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتی ہے اور پڑھنا چاہتی ہے، بیکاز وہ افورڈ ہی وہی کرتے ہیں۔ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کو ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ 70% پاپولیشن ہماری افورڈ نہیں کر سکتی، بہت بڑی تعداد افورڈ وہ نہیں کرتی، اور اس سے بھی ایک نیچے کلاس ہے جو ابھی آؤٹ آف اسکول ہے۔ بالکل، ہماری جو 30 ایئر سے نیچے والی آبادی ہے اس میں سے ہاف آف دا پاپولیشن از آؤٹ آف اسکول۔ اس کی تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسکول میں آئیں، لیکن ہمارے اسکولس جو لوگ اسکول میں آ چکے ہیں پہلے ہم ان کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، پہلا ٹاپک تو یہ ہے۔ تو ہماری پیڈاگوجی، ہمارا کریکولم، ہمارے میتھڈ، ہماری ایڈمنسٹریشن، ہمارے ٹیچر کی ٹریننگ، وہ ساری اپ ٹو مارک نہیں ہے، اور اپ ٹو مارک نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو فاؤنڈیشن بننی ہوتی ہے پہلے وہ نہیں بنتی، اور بعد میں پھر یہ لیٹر آن آ کے جیسے آپ نے کہا ٹرشری ایجوکیشن سے، چونکہ میرا بھی زیادہ تعلق یونیورسٹی کے ساتھ رہا، وہاں آل آف اے سڈن برڈن بڑھتا ہے، اور پھر ہمیں بہت بیسک باتیں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں آ کے بتانا پڑتی ہیں، کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو شروع سے بتا دی جانا چاہیے تھی۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا بچے وہ کینیڈا میں ہیں، وہاں پڑھ رہے تھے اسکولوں میں، تو چھوٹا بچہ اسکول میں 6th گریڈ میں تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں ایک وہ ریسرچ کر رہا ہوں کمپیوٹر کے اوپر، تو میں اگر 6th گریڈ کا بچہ ریسرچ کیا کر رہا ہوگا، میں کیا ریسرچ کر رہا ہوں؟ اس نے کہا میری اسائنمنٹ مجھے ملی ہے اسکول سے، ٹری فراگس، وہ فراگس کی کوئی ٹائپ ہے جو درختوں پہ رہتی ہے، ٹری فراگس کے اوپر میں نے کیسے لکھنا ہے، اور ایسے کے ساتھ ریفرنس لکھ رہے ہیں۔ بالکل، اب وہ ریسرچ کرنا، ریسرچ کرنے کے بعد ریفرنس دینا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو ہمارا گریجویٹ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا، جو ان ڈگریز میں جہاں پہ ڈیزرٹیشن اور تھیسس نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے ہم نے ماسٹر جب کی تو وہاں تھیسس نہیں تھا، تو ہم نے تو وہاں بھی یہ سیکھا، تو اسائنمنٹ کرتے ہوئے یا اپنے تھیسس لکھتے ہوئے ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے ریسرچ کیسے کرنی ہے اور ریفرنسز کیسے دینے ہیں، لیکن وہاں پہ اسکول میں یہ باتیں بتا دی جاتی ہیں۔ آپ جیسا امیجن کریں کہ وہ بچہ جو اسکول سے یہ چیزیں سیکھ کے آئے گا کتنا آسان ہو جائے گا یونیورسٹی میں اس بچے کو ایڈریس کرنا، رائٹ؟ وہی بچہ جب اسکالر بن کے یونیورسٹی میں آتا ہے اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کی تیار ہو تو پڑھانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے بالکل صحیح اس کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ ہمارا جو اسکول لیول ہے وہ بہت توجہ کا طالب ہے. میری بیٹی کلاس 8 میں بھی کلاس میں ہے. پچھلے دنوں اس کی اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی اور وہ کر رہی تھی, اور اس میں یہی چیزیں جو آپ نے بات کی کینیڈا کی, تو اس کو ورلڈ وار 2 کے اوپر 2 ایسے لکھنے تھے اور اس میں ریفرنسز بھی لینے, رائٹ. اور وہ اس پہ کافی ایفرٹ کر رہی تھی. مجھے اچھا لگا کہ اس لیول پہ کم از کم آپ پرائیویٹ اسکول میں تو شروع کر دیا, لیکن آف کورس گورنمنٹ میں تو ہاں جی, پرائیویٹ میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ میں بھی بہت بڑی تعداد, جیسے آپ جو بڑے اسکول سسٹمز ہیں جہاں پہ ٹرین ٹیچرز کو لیا جاتا ہے یا لے کے ٹیچر کو ٹرین کیا جاتا ہے ان لائن کے اوپر, جن لائنس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں ساری, لیکن بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر اسکول ایسے ہیں جو بہت ہائی سیلری پے نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے, زیادہ تر لو سیلری والے کہتے ہیں 15 سے 1000 تک, اور اس کے رزلٹ میں ان کو وہ ٹرین ٹیچر نہیں ملتا. وہ ٹیچر جو اسٹوڈنٹ کو آ کے, تو وہ کھیت طرح سے تو بہت شروع ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو سالڈ نالج دینا ہے جس کے اوپر بلڈنگ کنسٹرکٹ ہونی ہے اور بعد میں آ کے اس اسٹوڈنٹ نے کارآمد شہری بننا ہے, وہ ساری چیزیں وہ مسنگ ہوتی ہیں, اور اعلیٰ سڈن برڈن بڑھتا ہے پھر جا کے پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم اوور آل جب دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو آج سے 15 سال پہلے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو قدرے بہتر تھی پاکستان میں, میں نہیں کہوں گا بہت اچھی, لیکن سری لنکا کے ساتھ اکثر ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت 28:1 تھی اور سری لنکا میں 23:1 تھی. اب سری لنکا جو ہے 12:1 پہ چلا گیا اور ہم 44:1, ہم بہتر ہونے کی بجائے, اور ابھی 3 کروڑ اسٹوڈنٹ اسکولوں میں نہیں. اچھا, یہ بھی بڑا دلچسپ ایریا. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا بھی ایک ٹاپک بڑا ہاٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, جب HEC نے آ کے یونیورسٹیز کو باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے اسپیشلی فار دا ریسرچ لائک MPhil اور PhD کے لیے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جب آپ نے مینٹین رکھنا ہے, لیکن جو باقی لیول ہے وہاں پہ تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے بارے میں کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. خود میں آئی یوزڈ ٹو ٹیچ ان آسٹریلیا, تو آسٹریلیا میں نے 300 کی کلاس لگے, ہیوج آڈیٹوریم ہوتا تھا جہاں پہ بہت پیچھے تک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو امریکہ اور یورپ میں بھی اس طرح بیچلر لیول کی جو کلاسیں ہیں BCom, وہاں پہ BCom BBA کی کلاسز میں 300 350 کی کلاس آپ پڑھاتے ہیں, لیکن وہاں کا کیونکہ اسٹوڈنٹ ریلیٹیولی رسپانسبل ہوتا ہے اور آپ کے لیے کنٹرول ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں. لرنس نے وہی ماڈل فالو کیا تھا. اور پلس جو ایک بات جس کو آج ہمارا مین ٹاپک تھا جس پہ ہمیں بات کرنی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی کا یوز. کہ وہاں ٹیکنالوجی کا یوز ہونے کی وجہ سے رائٹ ساؤنڈ سسٹمز ہیں اور رائٹ ایکوپمنٹ ہے جو کلاس میں چاہیے. مجھے یاد ہے, میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1995 میں ہماری یونیورسٹی میں وہ مشین تھی جس میں جیسے جو پروجیکٹر تو ہمارا ہم نے یہاں دیکھ لیے ہوئے تھے, تو وہ آپ بک رکھتے ہیں تو اوپر پروجیکٹر ہے تو لائٹ سے وہ اسکرین کے اوپر آپ کی بک آ جاتی ہے. یہ ہم حیران ہوئے جا کے دیکھے ہو یہ بھی کوئی ٹیکنیک. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ وائٹ بورڈ ہم یوز کرتے تھے وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جب ہم PhD کر رہے تھے آسٹریلیا میں. تو وائٹ بورڈ کے اوپر جو کچھ ٹیچر لکھ کے جاتا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ پیپر پہ بالکل وہ آپ لے لیتے تھے. تو ٹیکنالوجی نے چیزیں آسان کی ہیں, اور اب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی جو ہم بات کرتے تھے وہ ڈفرینٹ ہو جانا چاہیے, کیونکہ ٹیکنالوجی سے آپ کی ایکسیس زیادہ ہو گئی. یو کین سی فار, آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں, آپ کی آواز دور تک پہنچ سکتی ہے. آپ وہ جو سروس کلاس میں کرنا ہوتے ہیں اس کے لیے کلکر آ گئے ہیں کہ آپ ہاؤ مینی among you think is yes A B C یا D, تو ہر ایک کے ہاتھ میں کلکر ہے, لوگ کلکر سے کلک کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا اس سے آ کے یہ کوشچن بھی اب ریوزٹ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے کیا ابھی بھی وہی ہے جو پہلے تھی, یا اب اس کو ڈفرینٹ ہو جانا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ تو بہتر ہوگی لیکن لوور لیول پہ بہتر نہیں ہے. لوور لیول پہ تو میں نے جیسے پہلے بات کی کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہوئی. نہ ٹیچر کی ٹریننگ بہتر ہوئی ہے, نہ اکوپمنٹ بہتر ہوا ہے, نہ وہاں پہ بچے کو جو مینرز اور ایتھکس سکھائے جانا چاہیے تھے وہ بہتر ہوئے ہیں. اور اس کا تعلق بہت بڑا جو ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کی,
اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ ہماری اس بہت گڈ شیپ میں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری وہ تربیت کا جو سسٹم تھا جو اسکول سے شروع ہونا تھا وہاں پہ نہیں ہوتا, اور ریلیٹلی پھر ہمیں جو لرننگ میکانزم بلڈ ہونے چاہیے تھے نیشنل لیول پہ وہ نہیں بلڈ ہوئے. جو سوچنے کی ایبلٹی ہونا چاہیے تھی, جو کوشچن کرنے کی ایبلٹی ہونا چاہیے تھی, جو مطالعہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تھی اس اسٹیج کے اوپر, وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. وہاں پر کوئی ڈسکریج کیا جاتا ہے اگر کوئی کوشچن پوچھے. کوشچن تو جی بالکل ہمارے یہاں تو پوسٹ گریجویٹ میں بھی کوشچن ہو جاتا ہے. میں جب یو ای ٹی سے پڑھا ہوں تو یو ای ٹی میں بھی یہی حالات تھے. مجھے ایک سبجیکٹ میں فیل کر دیا ٹیچر نے اس بات پہ کہ کوشچن کیوں پوچھا. ہاں یہ بڑا ٹچی ایریا بن گیا. وائس ورسا میں بات کروں گا, میں فرانس میں کوشچن پوچھا تو میں ہیرو بن گیا. ہاں, کیونکہ اس کوشچن پوچھنے سے ان کی ایک پرابلم سالو ہوئی. یقین کریں کہ کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, سعودی عربیہ میں نے پڑھایا, وہاں پہ بھی سم ٹائم یو فیس ویری اسٹوپڈ کوشچنس, لیکن اگر آپ اس کوشچن کو پراپرلی اینالائز کریں اور آنسر دینا شروع کریں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی تھی, اور کوشچن ڈیزائن کرنے والے نے, سوچنے والے نے اس کو سوچا ہے. تو کوشچن کو اگر ہم ڈسکریج کریں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی یہاں کی یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا ماحول تھا, اور ہم نے اس کو احترام کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنے باپ سے کوشچن کیا ہے, اپنی ماں کو کوشچن کیا ہے, اپنے ٹیچر کو کوشچن کیا ہے, کسی ایلڈر کو کوشچن کیا ہے, تو کوشچن از اے کائنڈ آف ڈس ریسپیکٹ. یہ کچھ اس طرح سے ہم نے سوسائٹی کو بلڈ کر دیا ہوا ہے. ریسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے, ایٹیٹیوڈ بیسیکلی. ایٹیٹیوڈ تو بالکل, ایٹیٹیوڈ تو کوئی بھی ہو, بیڈ ایٹیٹیوڈ از بیڈ ایٹیٹیوڈ, لیکن ہم نے کوشچننگ کو وہی ہم نے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور اب آگے چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں, اب ٹیچرز بھی ذرا اوپن مائنڈیڈ ہوئے ہیں اور وہ کوشچن سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی تھوڑا کریجس ہوا ہے اور وہ کریٹو بھی ہوا ہے کہ جو ایک چیز کے ڈفرینٹ اینگلس کو دیکھتا ہے اور اس میں سے کوشچن ریز کرتے ہیں اور اس سے پھر نالج آگے ٹریول کرتا ہے. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیسیکلی جو بات کی تھی کہ وائٹ بورڈ پہ آپ لکھیں اور پرنٹ آ جاتا ہے, اس کو ہم اسمارٹ بورڈ کہتے ہیں بیسیکلی. سارٹ آف انیشل اسٹیج تھی, لیکن اب اسمارٹ بورڈ آ گیا. لیکن ہمارے یہاں کیا اسمارٹ بورڈ یوز ہو رہا ہے؟ میں نے بہت سارے اداروں میں دیکھا ہے کہ اسمارٹ بورڈ پیسے خرچ کر کے خرید لیا گیا ہے, یوز نہیں ہوا, لیکن اس کا جو یوزیج تھا وہ نہیں ہو سکا. یہ آپ نے وہی بات کی کہ میں جب فرانس سے واپس آیا تھا تو میں یو ای ٹی گیا, تو یو ای ٹی میں 2 کمپیوٹر لیب بنی تھیں اور ان کو بند رکھا ہوا تھا کہ خراب نہ ہو. مجھے ہنسی آئی کہ بنائی کیوں تھی اگر اس کو استعمال نہیں کرنا تو. میرے بچے بھی کینیڈا میں ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ یہاں پہ ایلیویٹر کرتا ہے, ایلیویٹر آپریٹر رکھا ہوتا ہے. ایک بندہ اس کام کے لیے نوکری ہو گیا جو ایلیویٹر آپریٹ کرتا ہے. تو یہ ہے ٹیکنالوجی کا آئیڈیا جب آتا ہے, خوبصورت آئیڈیا ہوتا ہے, اسپیشلی پبلک سیکٹر میں لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں, پروجیکٹ بنا کے گورنمنٹ سے فنڈنگ آ جاتی ہے. فنڈنگ کے رزلٹ میں وہ اسمارٹ بورڈ بھی خرید لیا گیا اور یہ بھی خرید لیا اور یہ بھی خرید لیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد نہ ٹیچر کو وہ بورڈ یوز کرنا آتا ہے, نہ ٹیچر نے اپنا لیکچر اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جو اس بورڈ کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا. تو وہ ساری چیزیں لگنے کے باوجود بیکار ہو جاتی ہیں. وہ وائٹ بورڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے. وہی نا, جب تک آپ ٹیچر کو ٹریننگ نہیں, پرابلم وہیں آ جاتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کا. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے اور ریگولر ایک ٹریننگ میکانزم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کلاس میں, اب تو جیسے کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر از اے پارٹ آف کلاس روم فرنیچر. جیسے کلاس میں کرسیاں پڑی ہیں, میز پڑا ہے, اس طرح لیپ ٹاپ ہے. لیپ ٹاپ اب کو بڑا اکوپمنٹ نہیں ہے, اٹس اے ویری بیسک تھنگ. تو آپ نے اوور ہیڈ پروجیکٹر لگا لیا اور اوور ہیڈ پروجیکٹر کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لیپ ٹاپ ہو, اور لیپ ٹاپ کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لیکچر جو ہے اس میں اچھی سی پاور پوائنٹ بنائی ہوں, آپ نے کوئی ویڈیو ڈھونڈ کے رکھی ہوں جو آپ کے لیکچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. تو اگر ٹیچر نے یہ کام نہیں کرنا تو کیا ہوگا, وہ اینڈ اپ وہی ہوگا, پھر مارکر اور بورڈ ہوگا اور یہ پروجیکٹر لگنے کے باوجود یوز نہیں ہوگا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ ماڈل ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ آن لائن یوز کریں, ہاں, اور کچھ جو ہے آپ اپنی
यूज करें लेक्चर्स के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आपने बाई कर ली है, बाई करने के बाद इंस्टॉल कर लिया, अब इंस्टॉल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो कंपैटिबल पूरा इकोसिस्टम बनना है वो बनना चाहिए, और उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग ज़रूरी है, मेंटल एटीट्यूड ज़रूरी है, और स्टूडेंट का एटीट्यूड भी ज़रूरी है कि हमने किस तरह सीखना है आगे। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी में बहुत अब एडवांसमेंट हो रही है, और एक तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कामों को बेहतर भी कर रही है, एडवांस भी कर रही है। फॉर एग्जांपल LMS अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि आपको, और कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। अब कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में अटेंडेंस स्टूडेंट की भी आ रही है, टीचर की भी आ रही है, ग्रेड भी उसमें आ रहे हैं, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस भी उसके अंदर आ रही है, आपकी फीस कितनी ड्यू है, कितनी रह गई है, क्या वो सारा एक इंफॉर्मेशन का जो पूरा निज़ाम है वो एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ गया। ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब एक हम टर्म यूज करते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो है जो टीचर यूज करता है टू एनहेंस लेक्चर्स, जो मैसेज टीचर ने देना है उसको कैसे खूबसूरत बनाना है, कैसे ग्लोरीफाई बनाना है, कैसे उसने ज़्यादा मेमोरेबल बनाना है लर्नर्स के लिए, और कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है लर्नर के लिए। उसमें गेम्स भी हैं, उसमें ये जितना अभी मल्टीमीडिया की हम बातें कर रहे हैं ये सारा आ गया। और अब बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है ChatGPT। ChatGPT इज वन ऑफ द टूल जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेके आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर नाउ। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, और मेरे हिसाब से तो 40 इयर्स ओल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बात जो है कि इसमें डेवलपमेंट इतनी हो गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं तो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स है। तो इस तरह की चीज़ें आ गई। अब उनका यूज़ हमने कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी दो चीज़ें कि वर्ल्ड में हम देखते हैं कि इस वक्त जॉब ज़्यादा स्किल पे आ रही है, डिग्री पे नहीं। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर क्या देखें? देखिए, मैं इसके बड़े बहुत सारे एंगल से आपकी बात का थोड़ा मेरा जवाब लंबा होगा। पहली बात मैं करूँगा कि हम टीचर की चूँकि बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है इसमें टीचिंग प्रोफेशन कैसे इससे इस वजह से चेंज होगा, और टीचर्स को अब चैलेंजेस कौन कौन से फेस करना पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और किस तरीके से स्टूडेंट यूज करेगा इन टेक्नोलॉजी। जैसे भी हम बात करें AI की, AI में ChatGPT आप यूज करते हैं, विच इज वन ऑफ द टूल फॉर AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तो काम बहुत आसान कर दिया, खास तौर पे मैं अक्सर बात कर रहा हूँ, मैं वी आर फ्रॉम मेनली यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज में एक स्टूडेंट ने कोई रिसर्च करना है और उसके लिए पहला क्वेश्चन होता है कि मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। तो टॉपिक क्या होना चाहिए ये एक ऐसा काम है जो आपको ChatGPT बता सकता है, गाइड कर सकता है। यू कैन पिक वन एंड यू कैन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। मेरी बेटी बहुत यूज कर रही है ChatGPT। जी, अब तो नौजवान क्लास 8 में हुई ना। अच्छा, मैं अभी इस तरह इसके और मैं चीजें एड्रेस करना वाला हूँ कि एक तो इसने बहुत सारा काम आसान कर दिया स्टूडेंट के लिए कि कौन कौन सा काम ऑलरेडी हो चुके हुए हैं वो ChatGPT बता देगा, कहाँ से फ्लॉज है अभी तक, कहाँ पे एरिया जो है ड्राई है, जहाँ पे मुझे काम करना चाहिए वो एरिया आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प कर दिया ChatGPT ने। तो ये वो आसानियाँ हैं जो ChatGPT हमारे लिए कर देगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आ रहा है टीचर के लिए वो ये है कि अब प्लेजरिज्म का क्या बनेगा। बिल्कुल कि क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो टॉपिक छेड़ा है इस पर हमें थोड़ी ज़्यादा देर लगानी पड़ेगी। राइट, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आके इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आके हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
मीनारे पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद, 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन, बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान, सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी, पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख, खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता, और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। इन सब को समेटते हुए स्पेशल टीवी, जिसमें है वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। प्लेजरिज्म की बात हो रही थी, मैंने उस पर आपको रोका था कि हमने जो टेक्स्ट बुक से मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें कहाँ कहाँ प्लेजरिज्म आ जाएगा, रूल रेगुलेशन क्या है, आपने नेट से कोई चीज़ लिया है तो रूल रेगुलेशन क्या है, आपने कोई वीडियो क्लिप लिया है उसका रूल रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें डिफाइन हो गई हुई हैं। अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स से आप इंफॉर्मेशन लेंगे वो उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होंगे, अभी तक वर्ल्ड ने कोई स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस अभी तक डिफाइन नहीं की। यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको डिसअलाउ कर दिया है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में, और अगर आप यूज़ करेंगे तो ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। लेकिन इट्स नॉट विद एवरी यूनिवर्सिटी। एवरी यूनिवर्सिटी हैज नॉट डन द सेम थिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड वेयर इट इज अलाउड, और वो कहते हैं कि यार दिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन, यू बेटर यूज इट। अच्छा, अब अगर हम वहाँ से पाकिस्तान की बात हम करें तो वो कहते हैं ये गूगल की रिप्लेसमेंट है। तो हमने ये अभी तक रूल बनाने हैं इस पे, इसमें HEC को काम करना चाहिए जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल बनाए, और यूनिवर्सिटीज़ को भी इसमें बैठना चाहिए कि इसको हमने अलाउ करना है कि नहीं करना। जो वाइस चांसलर्स कमेटी होती मीटिंग एक होती है HEC करता है, उसमें मेरा ख्याल इस पे डिबेट होनी चाहिए। वाइस चांसलर की कमेटी से रिकमेंडेशन जाना चाहिए और HEC को इसको अप्रूव करना चाहिए, और HEC के बाद अप्रूवल के बाद इसके बारे में एक पॉलिसी आ जाए कि प्लेजरिज्म के ये रूल जो हैं ये अप्लाई होंगे ऑन द मटेरियल विच इज टेकन फ्रॉम AI, ChatGPT और जो भी AI के टूल्स हैं वो यूज़ करके जो भी नॉलेज लिया जाए। अच्छा, आज मैंने अपनी लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंसेज के प्रोफेसर के साथ इस डिस्कशन को इनिशिएट किया कि आपका क्या ख्याल है कि इट शुड बी अलाउड और शुड नॉट बी अलाउड। तो सम ऑफ द प्रोफेसर हैड वेरी टिपिकल आंसर के ये चूंकि स्टूडेंट का अपना काम नहीं है तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन देयर वर सम प्रोफेसर जिनका ख्याल ये था कि व्हाई टू इन्वेंट व्हील अगेन, अगर ये काम हो गया हुआ है ऑलरेडी और वो मुझे उसकी जरूरत है, व्हील अगर बना हुआ है और मैं बना बनाया व्हील लेके अपनी गाड़ी पे लगा लूंगा तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, राइट? तो ठीक हो गया, आप लगा लें, फिर रेफरेंसिंग किस तरह होगी या होगी या नहीं होगी? तो ये देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जो चेंजेस आई हैं कंपोनेंट बेस्ड कि APIs डेवलप हो गए हुए हैं, आपने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, इंटीग्रेट करना और अपना नया सॉफ्टवेयर बना लेना, वही चीज़ है बेसिकली। तो ये इसको हमने इतनी डिस्कशन, और जो ऑगमेंटेड रियलिटीज़ की आपने बात की है वो अब टीचर्स, मैं जो बात कर रहा था कि टीचर्स के लिए चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एक हम उसकी बात करें कि ऑगमेंटेड रियलिटीज़ की को यूज़ करके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप उसके अलावा पढ़ा ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है और आपने फ्लाइंग सिखानी है तो आप प्लेन क्रैश करके नहीं दिखा सकते, आपको उसमें लाना पड़ेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी ही वहाँ पे लाना पड़ेगी। कोई फायर फाइटर है, उनको कोई ट्रेनिंग देनी है तो वो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी लेके आना पड़ेगी। अच्छा, इसमें
بزنس نے بڑا کام کیا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو ٹاسک ایسے دے دیے ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی فائنینشیل جیسے پلاننگ کرنی ہے کہ یہ آپ کے پاس منی ہے ٹو انویسٹ اور آپ کے پاس یہ چانسز ہیں انویسٹمنٹ کے, یہاں سے آپ لوننگ کر سکتے ہیں اور آپ ماڈلنگ بنائیں اور ماڈل کر کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف کہ آپ کو ریئل میں ہم 5 ملین روپیز دیں اور ریئل میں آپ انویسٹ کریں اور 5 سال ہم ویٹ کریں, انسٹیڈ آف دیٹ سٹ آن دا کمپیوٹر, میک دا ماڈل اور اپنی ماڈلنگ کر کے آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں ٹیچرز کے لیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ٹیچرز نے خود یہ سیکھ لیا, کیا ٹیچر خود تیار ہو گئے ان کو یوز کرنے کے لیے, اور کیا وہ اکوپمنٹ اور وہ سافٹ ویئر اویلیبل ہیں ہمارے ٹیچر کے پاس. اچھا, اس پہ میں ایک بات کروں گا ورچوئل ریئلٹی آگمنٹڈ ریئلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ آج سے 4 سال پہلے میں مختلف یونیورسٹی میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر سیمینارز دیتا تھا, اور اس وقت ہم نے ایک مطلب میرے سافٹ ویئر ہاؤس نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا اور اس کو لے جا کے ہم پریزنٹ کرتے تھے آگمنٹڈ ریئلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اسٹوڈنٹ کو بلا لیتے تھے اور ان کے چہرے کے اوپر آرٹیفیشیل سن گلاس آ گیا, ان کے کپڑے چینج ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, ہم بال کم ہیں تو زیادہ ہو گئے, زیادہ ہیں تو کم ہو گیا. لیکن جب اسنیپ چیٹ آیا ہے تو اس نے ہمارا کام خراب کر دیا, کیونکہ یہ سارا کچھ اب اسنیپ چیٹ میں اویلیبل ہے. اسنیپ چیٹ میں ٹھیک ہے, آپ کی بات وہ صحیح ہے, وہ فن پارٹ تو اویلیبل ہے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کی طرح بہت پروفیشنل لیول کی اپلیکیشن ہے. جیسے ہم وین آئی واز ان کینیڈا اینڈ وی یوز ٹو ٹیچ سول انجینئرنگ کورسز, اب آپ نے وہاں پہ 90 اسٹوری بلڈنگ بنانی ہے, تو 90 اسٹوری بنانے کے لیے آپ 3D ماڈلنگ کرتے ہیں, آگمنٹڈ ریئلٹیز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو ویژولاइز کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ول دس لک لائک, اینڈ اگر آپ کتنا پریشر, کتنی ویٹیج, کتنا اس میں سیمنٹ اور کتنا اسٹرین اس میں, وہ سارا کچھ کر کے آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ آپ نے ڈیم کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ ڈیم بنا کے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو اس کو اس طرح لے کے آنا ہے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب پاکستان آیا تھا نا, تو کراچی میں ایک سول انجینئرنگ کنسلٹینسی فرم تھی, اس کے ساتھ میں ایز اے کنسلٹنٹ لگا تھا. تو ان کے پاس تھا پروجیکٹ کلیاری ایکسپریس وے کا. اوکے. اور اس کا ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ سارے کرمنلز رہتے تھے. اب اس ایریا میں اب جب تک سروے نہیں ہوتا تو وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے تھے. تو سروے کے لیے جو ٹیم جاتی تھی وہ اس کو مارتے تھے. تو یہ پرابلم انہوں نے میرے سامنے رکھا کہ یہ ایشو ہے, تو اس کا کوئی حل ہے. میں نے کہا ہاں ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پوری بیلٹ کا جو سیٹلائٹ امیج لیں, اور سیٹلائٹ امیج پہ برج ڈیزائن ہو جائے گا, روڈ دونوں طرف جو ہے. کہتے ہیں اچھا. ان کو میں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے یہ سیٹلائٹ امیج آئے گا. سیٹلائٹ امیج لیا, اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا ورچوئل ریئلٹی بیس, آگمنٹڈ ریئلٹی بیس جو ہے نا واک تھرو, فلائی تھرو بنا کے ہم نے NHA کو پریزنٹ کیا. جنرل فاروق ہوتے تھے اس وقت چیئرمین NHA کے, ان کو بڑا پسند آیا, انہوں نے اپروو کر دیا. جو کہ ابھی تک ریئلٹی میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. کلیاری ایکسپریس وے پوری بن نہیں سکی اسی وجہ سے. چلیے وہ آپ والا کام تو ہو گیا, وہ ہو گیا, ڈیزائن ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو گوگل میپس ہیں, بالکل میں نے خود دیکھا ہے گوگل میپس کی جو وہ ہمارے دوست ہیں جو بنا رہے تھے, وہ گاڑی کے اوپر کوئی 12 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ڈفرینٹ روڈ سے گزرتی ہے, اور ساری وہ ٹریفک بلاک نظر آ رہی ہے, اور ہر چیز نظر آ رہی ہے. اب اس کا سبسٹیٹیوٹ آ گیا. وہ کیا, اب آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں اور آپ سیٹلائٹ امیجنگ کریں, تو آپ سیٹلائٹ سے سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور مجھے یاد ہے کینیڈا میں آپ کو اسپیڈنگ ٹکٹ بھی سیٹلائٹ سے ملتے ہیں, کہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں, کہیں پہ کوئی کیمرہ نظر نہیں آ رہا, لیکن مجھے ٹکٹ مل گیا ہے. تو وہ سیٹلائٹ سے جو ہے وہ آپ کی اسپیڈ کو میئر کیا جا رہا ہے سارا کچھ. اچھا, یہ جو ٹیکنالوجیز اتنی آ گئی ہیں, یہی ٹیکنالوجیز مختلف شکلوں میں کلاس روم میں بھی پہنچ رہی ہیں, اور پہنچنی ہیں. اگر جہاں نہیں پہنچی وہاں پہنچنا ہے. اور ٹیچر سکسیسفل وہی ہوگا جو آج ریئلائز کر لے گا کہ اس کے بغیر گزارا اب نہیں ہے. اب ٹیچر کو انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی, اور آرگنائزیشن کو انسٹیٹیوشنل لیول پہ اپنے ٹیچرز کو ان ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرین کرنا پڑے گا.
اور ساتھ ساتھ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی مائنڈ میک اپ کرنا پڑے گا کہ ناؤ تھنگز ول بی ڈفرینٹ. اب آپ کو لرننگ کے لیے اور طریقے استعمال کرنا پڑیں گے. وہ جو ٹریڈیشنل وے تھا وہ شاید ڈفرینٹ ہو جائے. اس میں تھوڑا سا رول جو ہے یہ کووڈ کا بھی ہے. بالکل کہ بہت بڑا کووڈ سے پہلے ہمارے یہاں پہ امپریشن یہی تھا کہ جو ڈسٹینس پہ بیٹھ کے ٹیچر پڑھاتا ہے یا جو یونیورسٹیاں پاکستان میں ڈسٹینس لرننگ کراتی تھیں وہ فراڈ ہے. پہلے یہی سمجھا جاتا. میں چلو فراڈ از لٹل مور ہارش, میں لائٹر ورڈ یوز کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے تھے یہ انفیریئر ڈگریز ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کووڈ آیا تو پھر ہارورڈ کیا, اسٹینفورڈ کیا, MIT کیا اور آکسفورڈ کیا, اور ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اسی پہ آ گئی. اس سے یہ متھ بریک ہوا کہ ڈسٹینس لرننگ بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ ایور اس کو افیکٹو بنانے کے لیے یو ہیو ٹو یوز آل دیز ٹولس. یہ ٹولز اور یہ ٹرکس اور یہ سارا کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا, اور اگر نہیں سیکھتے تو پھر دین یو آر آبسلیٹ. پھر آپ جو ایجوکیشن کی مارکیٹ ہے اس میں سے آپ باہر ہو جائیں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک. تو میرا میسج سارے ٹیچرس کے لیے بھی یہ ہے, ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے ٹیچر کو اکوپ کریں ود آل دیز لیٹسٹ ٹیکنالوجیز. اور اگر آرگنائزیشن نہیں بھی کر رہی تو انڈیویجول کو خود اپنے طور پہ یہ چیزیں سیکھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. آرگنائزیشن پہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے, آپ کو اپنے آپ کو خود اپڈیٹ کرنا چاہیے. مارکیٹ میں رہنا ہے تو مارکیٹ میں رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے آپ کو. یو شوڈ بی بیٹر دین ادرس, سمپل فارمولا. یس. اگین ہم واپس آتے ہیں پرائمری ایجوکیشن کے اوپر. دنیا میں وہاں بھی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے, ابھی تک سسٹم ہی کوئی نہیں ایگزسٹ کرتا. اس پہ تھوڑی سی جب میں نے ریسرچ کی تو بڑی انٹرسٹنگ فگرس کچھ سامنے آئی کہ 85% پنجاب میں اسکول پرائمری اسکولس ہیں. اس کے بعد سیکنڈری اینڈ ان کا نمبر فار شور زیادہ ہوگا. میں حیران تھا کہ 85% اگر پرائمری ہیں تو اوپر کیوں نہیں گیا. تو ریزن جو سمجھ آئی وہ پولیٹیکل آئی کہ پولیٹیشنس نے فوکس رکھا پرائمری میں, کیونکہ الیکشن میں انہوں نے یوز ہونا, زیادہ تر پرائمری ٹیچرز یوز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے 85% اسکولس بنائے. لیکن ان میں سے کتنے افیکٹو ہیں کتنے نہیں ہیں گوشت وہ ایک الگ ایشو ہے. میرا خیال میں اس کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ ہم نے پرائمری اسکول ٹیچر کو امپورٹنٹ کریکٹر ہی نہیں سمجھا سوسائٹی بلڈنگ میں. تو جو سفارش سے لوگ بھرتی ہونے ہیں وہ پرائمری اسکولوں میں کر دو, کوئی پرابلم نہیں. نہ سفارش کرنے والا یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور نہ وہ بھرتی ہونے والا. پھر گوشت اسکول بن گئے, پھر آپ جائیں اسکول میں نہ جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جا کے بھی کیا کر رہا ہے ٹیچر وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ ان کو کوئی پراپر ٹریننگ ہے, نہ ان کی ایجوکیشنل لیول ہے, اور نہ اسٹوڈنٹ مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ ہم نے جا کے آج سیکھنا ہے کلاس میں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ویک ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, پھر نیشن ویک ہوتی ہے. اچھا, کرونا سے پہلے 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر تھے, اب 3 کروڑ ہیں. کرونا کے درمیان بڑھتے بڑھتے مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ جب میں نے ورکنگ کی تو 44:1 ریشو پہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ ان کو اگر ہم اسکول میں لاتے ہیں تو کتنے ٹیچر چاہیے, تو تقریباً 6 لاکھ ٹیچر چاہیے. اب کیا نیا اسکول بنانا چاہیے؟ تو میں نے دیکھا کہ ایک تو جو ایگزسٹنگ اسکول ہے, پہلے والے اسکولوں سے جہاں چھڑانا چاہ رہی ہے وہی نا, جو ایگزسٹنگ اسکول ہے اس میں ڈبل شفٹ آپ کر دیں, آپ کو نیا انفراسٹرکچر نہیں ریکوائرڈ. ٹھیک. اس کے علاوہ اسلام میں مساجد جو تھیں وہ بیسیکلی ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا, جس کا کنسیپٹ ہم نے اب ہم تالے لگا دیتے ہیں. ہم مساجد کو کیوں نہیں اس پرپز کے لیے استعمال کرتے؟ ہونا چاہیے, لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ گورنمنٹ 2.5% شاید ایجوکیشن کے لیے اسپینڈ کرتی ہے, جبکہ ملائیشیا کوئی 20% 22% اسپینڈ کرتا ہے اپنی ایجوکیشن کے اوپر. اب ہماری گورنمنٹ کی اگر اسپینڈنگ اتنی چھوٹی ہے تو اس کے رزلٹ میں یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ان کی پریورٹی نہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی بیڈلی نگلیکٹ ہوتی ہے. اچھا, مسجد ایک فزیکل اسٹرکچر سارا اویلیبل ہے, اس کے اندر اسکول ہونا چاہیے, لیکن یہ سارا کام اس وقت ہوگا جب اسکول کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھیں گے لوگ
کہ اسکول از سم تھنگ امپورٹنٹ. ان بچوں کی ایجوکیشن جو ہے دیٹس سم تھنگ امپورٹنٹ. اگر وہ نہیں ہے تو بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے, اور یہ آؤٹ آف اسکول بچے جو ہیں یہ بہت سارے چیلنجز لے کے آئیں گے آج سے 10 سال کے بعد, کہ کہیں پہ کرائم بڑھے گا, کہیں پہ کوئی جیب کترے پیدا ہوں گے, کہیں پہ وہ مالشیے پیدا ہوں گے, یو نو. تو وہ لوگ جو پور لوگ ہوں گے, وہ پاورٹی کے اپنے ایک مسائل ہیں, وہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے. سوشل فیکٹر آ جائے گا, سوشل فیکٹر آئے گا اس کو. آپ یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن اتنی کر دے کہ بچوں کو, عورتوں کو جاب مل جائے, ادھر کام مل جائے, جیسے بنگلہ دیش کا ماڈل ہے, انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری لے کے آئے تو وہاں پہ ویمن کو انہوں نے بہت ساری امپلائمنٹ دی. امپلائمنٹ ملنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس منی آئی اور انہوں نے بچوں کو اپنے اسکولوں میں بھیجا. اچھا, کراچی میں نے یہ دیکھا تھا کہ خواتین ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, لیکن پنجاب میں فیصلہ آباد ادھر ادھر میں وزٹ کیا ہے تو یہاں یہ کنسیپٹ نہیں. میں نے ویسے دیکھا ہے, میں لاہور میں گیا ہوں فیکٹریز میں, تو خواتین کافی ساری کام کر رہی تھیں, لیکن انڈسٹری ہی کلیپس ہو گئی. بالکل. اب وہ انڈسٹری ہی نہیں ہے سچ ہے, تو وہ سارا سسٹم بھی ساتھ ساتھ اس میں وہ ہو گیا. تو پھر ہم بات یہ کریں کہ ہمارا ہر لیول ایجوکیشن کا ہو, وہ امپورٹنٹ ہے, اور اب ہمیں جو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. اور ہمیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن پہ آنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکل لے کے نکلے. ایٹ لیسٹ ایک اسکل لازمی ہونی چاہیے. میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم ایک اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پہ آ جائیں, تو ہم نے ایکچولی وین آئی واز ان سعودی عربیہ, تو وی ڈیزائن ماڈلز فار اسکل بیسڈ ٹریننگ. اور اسکل بیسڈ ٹریننگ کا ماڈل اس طرح کام کرتا تھا کہ ہر روز آج آپ نے ایک ٹاپک پڑھایا ہے, تو اس کے بعد ٹیک ہوم کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ آج کون سی ایک اسکل سیکھا ہے, اور یہ آپ نے کیسے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اسٹوڈنٹ نے یہ اسکل سیکھ لیا ہے. تو آج وہ اسکل آپ نے پڑھائی ہے اور آج ہی وہ اسکل آپ نے ٹیسٹ کیا ہے. تو پڑھانے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آج آپ نے سرٹیفائی کر دیا کہ یہ ایک اسکل آج اسٹوڈنٹ کو آ گئی ہے, اور کل ہم جو ہے نئی اسکل پہ کام کریں گے. تو یہ تھا اسکل بیسڈ ٹریننگ جو ہے, جو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ تھی. کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ جو ہے کہ ہم نے کمپیٹنسیز دینی ہے, یہ وی ہیو اے لسٹ آف کمپیٹنسیز. اور کمپیٹنسی بیسڈ کہاں سے آتی ہیں, وہ پھر ہمارے پاس جو جاب ڈسکرپشن ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کون کون سی کمپیٹنسی چاہیے فار ڈوئنگ دس پرٹیکولر جاب. تو اس کے ساتھ میں سارا وہ جاب مارکیٹ اور یونیورسٹی جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا ریلیشن شپ ہے, وہ بھی اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے آ کے جب آپ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ پہ آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اینڈ پھر وہی آ جاتا ہے کہ انڈسٹری ہماری پچھلے 30 سال میں اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹری کے تو برے حالات ہیں. نئی انڈسٹریز, بلکہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کہ انڈسٹریل اسٹیٹس جتنی بھی گورنمنٹ بناتی ہے ان کو پراپرٹیز ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے ہم شکایتیں ہماری بے شمار ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ماضی میں جو ہوتا رہا ہے, اب ہمیں ایک دفعہ سیریس ہونا پڑے گا. گورنمنٹ کو بھی سیریس ہونا پڑے گا, پبلک کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. ایجوکیشنسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ورنہ کنٹری بھی ویک ہو رہا ہے اور لوگ بھی بہت پرابلم میں آتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ لیٹس فارگیٹ دا پاسٹ ناؤ, تھنک فار دا فیوچر. اور ہمارے تو اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں. آور آل پولیٹیشین دے شوڈ تھنک سیریسلی کہ اب ہم نے چیزیں سیریسلی کرنی ہے. لاسٹ چانس ہے میرے حساب سے ان کے پاس. مطلب یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ ٹرن ہے یہ بھی لائف کا, اور اس میں ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہمیں ایجوکیشن کو پرائرٹی دے کے ایسے سسٹم بنانے چاہیے جس میں سے لوگ ایجوکیشن, اسکلز, کمپیٹنسیز, ٹریننگ لے کے باہر نکلیں اور اس کنٹری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تقریباً ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ہم اسکلفل کر دیں, تو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ایکسپورٹ اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری 10 سال کی کوشش کے بعد ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, لیکن صرف اسکل سے اگر ہم کوشش کریں تو 1 سے 2 سال میں چینج آ سکتی ہے. ہمیں دونوں چیزیں اکٹھے کرنا ہوں گی. ہماری اسکل بھی بڑھنا چاہیے, ہماری انڈسٹری بھی ڈیولپ ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی اسپینڈنگ بھی ہونا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنا, انکریج کرنا, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے یہ کرنا. سیکٹر لیڈ گروتھ ہونی چاہیے جو کہ ٹرکی نے ماڈل دی ہے. جی, یہ بڑا ضروری ہے.
تو اس میں بہت کام آسان ہو جائے گا. بالکل. لیکن اگر ہم فائلیں اور رکاوٹیں اور وہ کلرک مافیاز اور رشوت اور یہ کچھ رکھیں گے تو obviously we will have trouble. ڈاکٹر صاحب آخر پہ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا میسج پھر وہ جو میں آخری بات کی ہے وہ وہی ہے کہ let's all be serious and let's be convinced on one thing that education is the key. ایجوکیشن نے ہی اس کنٹری کو آگے لے کے بڑھنا ہے, ایجوکیشن نے اس کنٹری کو محفوظ کرنا ہے, ایجوکیشن نے ہی اس ملک کے افراد کی زندگیاں بدلنی ہیں. سارے ہمارے پولیٹیشینس, جرنلسٹ, ایجوکیشنسٹ, all let's all sit together and let's make one decision کہ in next era education will be our top priority. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا, بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے مزہ آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جو آخر پہ بات کی ہے وہی مین چیز ہے کہ ہمیں سیریس ہونا پڑے گا اور سیریس ہو کے ایجوکیشن پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. ہمارا جی ڈی پی کا 2.5% سے بڑھا کے کم از کم 6% پہ لے کے جائیں تو شاید کچھ ہو جائے. اور جب تک ہم ایجوکیشن پہ, اور آج جو 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, آج سے 10 سال بعد ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم بنے گا. تو ہمیں ابھی سے سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.